یہ سورۃ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی گئی ہے، اور ان کی خوبصورت دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس میں وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے قیامت کے دن بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کیا تھی، وہ کس شخصیت کے مالک تھے کہ جس کے اندر نرمی اور شفقت تھی اور دوسروں کے لیے بھلائی کو پسند کرتے تھے، دوسروں کے خیر خواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا قبول کی سوائے ان کے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کے، اور وہ دعا انہوں نے کیوں کی؟ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ایک وعدہ کر لیا تھا ان سے، تو اس کی بنا پر۔ اور جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے باپ، تو وہ ان سے بری ہو گئے، برات کا اظہار کر دیا۔ سورۃ مریم میں آتا ہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، باپ کو کہا آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو یہ تھا وہ وعدہ جس کی وجہ سے انہوں نے دعا کی تھی، اور انہوں نے اس کو پھر پورا کیا، جس کا ذکر سورۃ توبہ میں آتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ تو وعدہ اگر آپ کسی کافر سے بھی کرتے ہیں، اللہ کے دشمن سے بھی کرتے ہیں، تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ انبیاء نے بھی بخشش کی دعائیں کی اور ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ابن کثیر کہتے ہیں ہر دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، یعنی اپنی دعاؤں میں والدین کا لازماً حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے والدین کی کمائی ہیں، اور والدین کا احسان بھی بہت بڑا ہے، اور اس لیے بھی کہ پیغمبروں نے بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کی، اور اس کے علاوہ باقی مومنوں کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی بندہ کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، یعنی غیبانہ دعا قبول ہوتی ہے، فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور پھر دعا مانگنے والے کو بھی وہ چیز واپس ملتی ہے۔ تو کسی کے لیے دعا کرنا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ دراصل اپنے ساتھ ہی نیکی ہے، کیونکہ خیر ساری اپنی طرف پلٹ آتی ہے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے دعا کرنا محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ جس کو دعا دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، آپ اس کا دل خوش کر دیتے ہیں، آپ اس کا کسی نہ کسی حد تک کوئی حق ادا کر دیتے ہیں، اور اس سے آپس میں ایک تعلق بنتا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ دعا مانگنے میں مستحب ترتیب یہی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، آپ اپنے قصور کی بھی بخشش مانگی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے صرف اپنے لیے نہیں استغفار کیا بلکہ سب کے لیے کیا، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور یہ اکثر ایسا کرنا چاہیے، لیکن کبھی ایسا نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی بعض دعائیں آپ دیکھیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس میں انسان کو آکورڈ فیل نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ دعا سب کے لیے نہیں کی یا وہ دعا سب کے لیے نہیں کی۔ مثلا بخشش کی آپ نے سب کے لیے کر لی، ایک اور دعا میں بھی آتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو اس دعا میں بھی آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آپ سے سبقت لے گئے ایمان میں، اور ان کے لیے دل میں کوئی گرج نہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا تو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، آپ سب میں جمع کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ دعائیں سنگولر بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں صرف آپ اپنے لیے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے لیے وہ اس وقت شدید ضرورت ہوتی ہے اس دعا کی۔ تو اس میں کسی قسم کا گلٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود غرض ہیں، صرف اپنے لیے مانگ رہے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں مانگ رہے، کبھی ایسے بھی مانگ سکتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے الگ سے دعا کی، حضرت ابن عباس کے لیے کی، دیگر صحابہ کو دعائیں دی، آگے میں کچھ کا ذکر بھی کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، لیکن وہ اسپیسیفکلی ان کے لیے دعا ہوتی تھی، سب کو اس میں نہیں شامل کرتے تھے، اور کبھی سب کو بھی شامل کیا ہے، تو دونوں طرح سے ہی درست ہے۔ اور پھر یوم یقوم الحساب کے لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آخرت کے امور کی فکر کرنی چاہیے، دنیا سے بھی زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے،
اور پھر یہ دعائیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. ان دعاؤں کا ڈیٹیل میں مطالعہ بھی کرنا چاہیے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم مسلسل ایسا کر رہے ہیں کہ ان دعاؤں کو ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں, تو ان کے معنی بھی سمجھنے چاہیے, ان کی ترتیب بھی سمجھنی چاہیے, ان کی حکمت بھی سمجھنی چاہیے, اور ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے کہ کس طرح انتہائی مختصر الفاظ کے ساتھ بہترین خوبصورت عبارت کے ساتھ دعائیں مانگی گئی ہیں. یعنی آپ نے اگر دنیا میں کسی سے کچھ مانگنا ہو, انسان ہے نا, ضرورت پڑ جاتی ہے, تو آپ کو کس طرح مانگنا چاہیے, کس طرح سوال کرنا چاہیے, کتنی بات کرنی چاہیے, اور الفاظ کا کیسا چناؤ ہونا چاہیے. مثلاً آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو اس وقت بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, یعنی خوبصورت الفاظ میں, خوبصورت انداز میں. یعنی کہ ڈنڈا لے کے آپ دوسروں کے سر پہ سوار ہو جائیں کہ آپ کریں یہ کام جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ادب سیکھے. صرف علم حاصل کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ ادب نہ ہو, حکمت نہ ہو, کیونکہ ادب اور حکمت کے بغیر علم بعض اوقات خطرناک ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک چھری ہے لیکن آپ نے چلانے کا ڈھنگ نہیں سیکھا تو آپ اپنے آپ کو بھی کاٹ لیں گے اور دوسروں کو بھی مار دیں گے. تو جہاں علم حاصل کرنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں, وہاں اس کو ہر جگہ جا بجا بغیر حکمت کے استعمال کرنا, اور کبھی ضرورت سے زیادہ ڈوز دے دینا اور کبھی کچھ بھی نہ کہنا, یہ بے اعتدالیاں بھی نقصان دیتی ہیں. تو بہرحال ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے علاوہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی بخشش مانگنی چاہیے. صفوان بن عبداللہ بن صفوان, جن کے نکاح میں درداء تھی, کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ملک شام آیا اور ابو درداء کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ گھر پر نہیں ملے, البتہ ام درداء موجود تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی خیر کی دعا کرنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے, اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لیے مقرر ہو جاتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا مانگے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے, اور یہ کہتا ہے تمہیں بھی یہ نصیب ہو. اب اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو خود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا کر دیں, وہ بھی کر دینی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ بغیر کسی کے کہے اپنے دل سے دوسروں کو دعا دیں. مثلاً آپ کے پاس قبولیت کے اوقات ہیں, آپ حج پر گئے ہیں, عمرے پر گئے ہیں, کوئی اور دعا مانگنے کا موقع ہے, تو ایسے موقع پر آپ ان کو خود سے بھی دعا دیں, وہ کہیں یا نہ کہیں. اب دیکھیں کہ بر نیکی کیا ہوتی ہے. نیکی وہ نہیں ہوتی جو کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو پھر آپ کرتے ہیں, وہ بھی ایک نیکی ہے. لیکن احسان کیا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے مانگا نہیں ہے, آپ خود اس کی ضرورت محسوس کر کے اس کو دعا دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں کہ لگتا ہے یہ بھوکا ہے, یہ پیاسا ہے, یہ بیمار ہے, اس کو دوا چاہیے, اس کو مشورہ چاہیے, یہ غمگین ہے, اس کو تسلی چاہیے, اس کو صبر کی تلقین چاہیے. یعنی یہ ہمیں خود سے دوسروں کی چیزیں محسوس ہونی چاہیے, اور دوسروں کے کہے بغیر جتنا وہ لینا چاہیں اس حد تک آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے, اللہ کی خاطر بنے ہوئے بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی جن لوگوں سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ان کی دعائیں, کیونکہ وہ خالص ہو کے آپ کے لیے دعا کریں گے, دل سے آپ کے لیے دعا کریں گے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے اور اپنی رحمت میں ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس دعا کو بہت سے لوگوں سے اوٹ میں دے دیا ہے, یعنی محدود کر دیا ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکشن کا طریقہ بھی کتنا اچھا ہے نا, یعنی تم نے اس طرح کیا تو دیکھو بہت سے لوگ محروم ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے لیے اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کا حکم دیا گیا تھا, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اسی طرح جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ بھی اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ, وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ, اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا, اور وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں.
اور کیا واسطہ دیتے ہیں اللہ کی رحمت کا؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، تو ان کو تو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، تیرے رستے پہ چلے اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا ہے، کیونکہ انبیاء ہوں یا فرشتے، ان کا جو ہم و غم ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. اور اسی طرح جو نیک صالح مومن ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی دنیا کے غموں سے بڑا غم آخرت کا غم ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا. یہ یہاں کی زندگی تو گزر جائے گی، وہاں کیا بنے گا.